اللہ کے نبی نے یعنی سونے سے سونا کیسے ہے یہ آپ کو علماء نے بتایا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سونا کیسے ہے؟ سونا ہے تو درمیان میں جاگ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اور اٹھنا کیسے ہے؟ یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا چھت پہ نہیں سونا، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ آپ نے فرمایا دروازے کو بند کر کے سویا کرو، چراغ کو بجھا کے سویا کرو، اور میرے نبی علیہ السلام نے بتایا راستے میں نہ بیٹھا کرو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی ایک ایک بات اللہ کے نبی نے سمجھائی ہے، بتائی ہے۔ تو یہ جو جلسہ ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اس کا بھی کوئی پہلو اللہ کے نبی نے نظر انداز نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ ٹھیک بیٹھے، آپ سیٹ ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ ایسا کیجئے گا کہ زوردار آواز میں بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں ذرا۔ صحیح ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ خدا کے بندے کیا تھک گئے ہو، اک گئے ہو۔ اور بھائی آواز سے درود شریف پڑھو، گونج پیدا ہو جائے۔ پڑھو ذرا درود شریف، کیا ہو گیا ہے آپ کو یار؟ زوردار آواز میں پڑھو، زوردار آواز میں۔ یہ سرزمین سندھ میرے امروٹی شہید رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے۔ اس سندھ پہ امروٹی شہید رحمت اللہ علیہ کے قدم لگے ہیں۔ آج تک سرزمین سندھ پر ان کی جرت، طاقت، دلیری، بہادری کا نشان موجود ہے۔ اسی زمین پر بڑے بڑے مجاہد آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور آج کی یعنی دور کی تاریخ نہیں، آپ کے سامنے مرد کلندر، جرت مند، غیرت مند علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک ایک رفتار، گفتار، مکمل کردار جرت و طاقت کا لمبردار ہے۔ اور پھر ڈاکٹر شہید رحمت اللہ علیہ، سومر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنے سارے یہاں شہیدوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ مجاہدوں نے مجاہدانہ طرز زندگی اپنایا ہے اور آپ کو جگایا ہے، آپ کے ایمان کو گرمایا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا، لیکن ابھی تک آپ کی آواز نہیں نکلی۔ نکالو آواز ذرا، اپنے اکابر، اپنے بڑوں کو یاد رکھو۔ پیچھے والے بھی بولو ذرا، سارے درود شریف پڑھو اونچی آواز میں۔ ابھی تک آواز نہیں، مزہ نہیں ہے، میں نہیں چلوں گا، وقت اتنی دیر میں تقریر ختم ہو جاتی۔ پیچھے والے پڑھو درود شریف، بیٹھے ہوئے ہو سارے اونچی آواز سے۔ اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ پڑھو ذرا۔ ایک تھے، مجھے یاد آ رہی ہے بات، ایک مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب، مجھے کسی نے سنائی ہے، مجھے نہیں پتا سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ اللہ کو پتا۔ اس نے سنائی ہے کہ اس کی ہو گئی چوری، مولوی صاحب کی چوری ہو گئی، اور اس کی جاگ بھی ہو گئی۔ چور کو اس نے اریسٹ کر لیا، چور کو اس نے پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا یار آپ عالم ہیں، آپ لوگوں کو درس دیتے ہو کہ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، چھوڑا کرو، پکڑا نہ کرو، اور جو ظلم زیادتی کرے اس کو بھی معاف کر دیا کرو۔ تو میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ اگر میں پکڑا بھی گیا تو وہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ پاک نبی کی مسند پر بیٹھا ہے، پاک نبی کا وارث ہے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو معاف کر دیتے تھے۔ میں نے تو چوری اس وجہ سے آپ کا گھر انتخاب کیا، اور تو نے مجھے پکڑ لیا اور تو پولیس کو بلا رہا ہے، خدا کا واسطہ مان مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا دو کام ہو گئے، مولوی صاحب نے کہا دو کاموں میں سے ایک چن لے، یا تو پولیس کو بلوانے دے یا میری تقریر سن۔ آج ہفتہ ہو گیا میں نے کہیں تقریر ہی نہیں کیا، پھر میری تقریر سن۔ اس نے کہا کہ چلو وہ ٹھیک ہے، آپ مجھے تقریر سنا دیں، میں سن لیتا ہوں۔ اس کو کہا نیچے بیٹھ، وہ نیچے بیٹھ گیا۔ دسمبر کی راتیں تھی تو وہ اس کو تقریر سنانا اس نے شروع کر دی۔ بھئی چور ایسے ہوتے ہیں، چور بے ضمیر ہوتے ہیں، چور بڑے بغیرت ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، قرآن کہتے ہیں یوں ہے وہ سنتا رہا۔
पूरा 1 घंटा हो गया, उसकी तकरीर चल रही है, फिर दूसरा घंटा शुरू हो गया। जब दूसरा घंटा खत्म हुआ तो उस चोर ने दस्त बस्ता अर्ज कर दी कि मौलवी साहब खुदा के लिए वही पुलिस को बुलवा ले, तू मेरी जान छोड़ दे। तो कोई पता नहीं क्यों ऐसी बातें बनी हुई है, क्यों पता नहीं लोगों ने ऐसी कहानियां बनाई हुई हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल न घबराएं। और ये एक आप अहम मैं आपको मसला बताता हूँ। जिंदगी का कोई पता नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तो आप तो माशाल्लाह होंगे, आप तकरीरें सुनते रहोगे ना, लेकिन एक मसला याद रखना, बड़ा अहम मसला है। बाज़ औक़ात मजमे में, बाज़ औक़ात किसी एक बंदे की वजह से, तवज्जो से सुनना, और ये हदीस है, किसी एक बंदे की वजह से सब लोगों को अल्लाह नवाज देते हैं। पूरे मजमे में एक बंदे की वजह से सबकी दुआएं कबूल, सबको अताएं मिल रही है, बख्शिश हो रही है जी, सबकी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। अल्लाह एक बंदे की वजह से अल्लाह पूरे मजमे को रहमत की चादर में लपेट लेते हैं। सुभान अल्लाह। और बाज़ औक़ात अल्लाह माफ करे, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है एक बंदे की वजह से पूरा मजमा महरूम रह जाता है। और ये हदीस है बकायदा, ये अल्लाह का मिजाज है, अल्लाह बेनियाज है, उसके फैसले पे कोई बोल नहीं सकता। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, और इंतहाई दर्दमंदाना गुजारिश है, कि थोड़ा हो पर सोना हो। समझ आइए बात, थोड़ा हो सोना हो। अब आप सोने अंदाज में बैठे हुए हो, अब बिल्कुल नूर नाजिल हो रहा है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, क्योंकि आप बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक बैठे हो। थोड़ा सा और कदम आगे आ जाओ, कि बैठे बेशक वही रहो, आगे से मेरी मुराद यह है कि जरा जब कोई अच्छी बात लगे तो आप सुभान अल्लाह कहोगे। क्या कहोगे? सुभान अल्लाह कहोगे। अगर आपको ये सेट ना करना होता मेरी तकरीर खत्म हो चुकी होती, यकीन करो। आप थोड़ा सा आगे आ जाए माशाअल्लाह भाई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह रब का ये करम है, रब का असीम एहसान है, रब ताला का ये असीम एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक दफा फिर मुझे और आपको मिलजुल कर बैठने की तौफीक अता फरमाई है। कुछ अर्सा पहले हमारे प्यारे मुखलिस और मोहसन भाई इज्जत माब जनाब मुश्ताक चौहान साहब दामद बरकातुल आलिया, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके घर बार में बरकत अता फरमाए। इनका इंतहाई मिठास भरा, प्यार भरा, खुलूस भरा पैगाम मुझे मिला। मैंने बिल्कुल वादा कर लिया, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि मुझे शदीद तरीन बुखार आया। इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था उस पर मैं बिल्कुल नहीं पहुंच सका, न ही मुझे डॉक्टर ने इजाज़त दी। अब कि जब ये वाला प्रोग्राम था तो जो होता रहा, बातें होती रही, हमारी चलती रही, मैं माजरत करता रहा, ये न माने। आखिर ये हुआ कि आप आ जाओ, आप तकरीर ना करना, सिर्फ दुआ मंगवा लेना, हम आपसे राजी हैं। मैंने इनसे ये कहा था कि चलो ठीक है, मैं जब आ जाऊं अल्लाह ताला मुझे ले आए तो मुझे टाइम ज़रा जल्दी दे देना। कहने कोई बात नहीं, आप हमारे अपने हो, जलसा भी अपना है, स्टेज भी अपना है, आपको जल्दी टाइम दे देंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए, अल्लाह ताला वादा वफा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मिजाज में ये बात शामिल नहीं है, अल्लाह की रहमत है, मैं वादा खिलाफी नहीं करता। कई प्रोग्राम जब टाइम देता हूँ तो पहुँचता हूँ। हाँ, कोई शरई उज़्र आ जाए, कोई फौतगी हो जाती है या कोई हादसा पेश आ जाता है, या बंदे की क्या हैसियत है, बंदा बीमार हो जाता है तो वो फिर अलहदा बात है, उसमें अल्लाह के रसूल भी रियायत देते हैं। वरना वादे के ऊपर बहुत बड़ी पकड़ है, ये जहन में रखना, वादे के ऊपर बहुत बड़ी पकड़ है। आम मसला नहीं है, ये मौजू नहीं, फिर बात करेंगे वरना बात लंबी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप सबको पता है आपके और मेरे हमारे बुजुर्ग रहनुमा, और हमारे बुजुर्ग रहनुमा इंतहाई बाअखलाक और बाहया
عزت مآب بزرگ رہنما والد ماجد جناب مشتاق چوہان صاحب، کیا نام بتا رہے ہیں؟ عزت مآب جناب حاجی جمال الدین صاحب. یہ راز کی بات ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت رکھتے تھے، بہت ہی محبت رکھتے تھے، میرے پاس بیٹھے رہتے تھے. پھر یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے سفر بھی کرنا ہے؟ میں نے تو یہیں رہنا ہے، میں چلا جاؤں گا، آپ سو جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا. صوم و صلات کے پابند تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، صاحب اخلاق تھے، با کردار تھے، باصلاحیت تھے. اور ہم آج اکٹھے ہو کر رب سے یہ عرض کر رہے ہیں، اللہ تیرا فیصلہ ہے نا کہ کسی بندے پر جب سارے بندے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں معبود بھی راضی ہو جاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں محبوب جب آپ کا امتی دنیا سے چلا جائے تو اس کے رشتہ دار، اس کے تعلق دار، اس کی چھوٹی موٹی بڑی جتنی بھی غلطیاں ہوں سب نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. تو پھر جب وہ بندے ہو کر بندے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو مجھ معبود کو بھی حیا آتی ہے کہ بندوں نے معاف کر دیا، میں معبود کیوں نہ کروں، پھر میں معبود بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو اس لیے آپ احتیاط کیا کریں، جب بھی کوئی فوت ہو جائے ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرو، ان کی غلطیوں کا تذکرہ نہ کیا کرو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، بندہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو شیطان چھوڑ دیتا ہے، اس کو شیطان چھوڑ دیتا ہے. تو فرمایا مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، تم بھی اس کو چھوڑ دیا کرو، اب تو اس کے گلے نہ کیا کرو، اب تو اس کو نہ ستایا کرو، اب تو اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، شیطان چھوڑ گیا تم بھی چھوڑ دو. یہ باقاعدہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. اور فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم بندے ہو کر اپنے رشتہ دار بندے کی برائیوں کو بھلا دیتے ہیں، دلوں سے نکال دیتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں تمام برائیوں کو نکال دیتا ہے. یہ بہت آستہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، کیا مزید تو سمجھ نہیں آ رہی؟ اردو میں بات جو کر رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی سمجھ؟ اچھا لگا. تو وہ بزرگ رہنما ہمارے بھائی مشتاق صاحب کے والد ماجد اور بھائی برکت صاحب کے والد ماجد، ان کے اصال ثواب کے حوالے سے مختصر مجلس منعقد ہے. تو میری خواہش بھی یہ ہے کہ میں آج اس مختصر وقت میں والدین کے حوالے سے بات کر لوں کہ اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، سب ماں باپ والے بیٹھے ہیں تو کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرمائیے میں تقریر کے انداز میں بات نہیں کروں گا، یہ آپ ذہن میں رکھنا، آپ نے ہوشیار رہنا بالکل، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا میں جس مرض بیماری کی حالت میں ہوں تو نہ میں زور زیادہ نہیں لگا سکتا اور نہ زیادہ بات کر سکتا ہوں. آپ ساتھ دو گے تو آپ کا بھی فائدہ، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں تھوڑی دیر میں بڑی بات سمجھا جاؤں گا اور پھر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق بخشے گا انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ سورت بنی اسرائیل ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ ہو گیا ہے، میں نے فیصلہ کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جیسے میں بڑا ہوں میرا فیصلہ بھی بڑا ہے، جیسے میں لا ریب بے عیب ہوں میرا فیصلہ بھی لا ریب اور بے عیب ہے. جیسے میں اللہ تمام غلطیوں سے پاک ہوں میرا فیصلہ بھی تمام غلطیوں سے، جیسے میں تمام کمزوریوں سے پاک ہوں، یہ تو پتہ ہے نا کہ اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں جیسے میں تمام کمزوریوں سے پاک ہوں ایسے میرا فیصلہ بھی تمام کمزوریوں سے، بولو ذرا یا اللہ یہ ٹھیک ہے تو بڑا، تیرا فیصلہ بھی بڑا، تو شان والا، تیرا فیصلہ بھی شان والا. یا اللہ تو تمام کمزوریوں سے پاک، تیرا فیصلہ بھی
तमाम कमजोरियों से पाक है, तू भी बड़ा, तेरा फैसला भी बड़ा है, और तू कमजोरियों से पाक और तेरा फैसला भी तमाम कमजोरियों से पाक है। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हम माने हुए हैं, हम ईमान रखते हैं, तो या अल्लाह फैसला तो बता दो, फैसला क्या है? अल्लाह फरमाते हैं फैसला तो यह है कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, मुझ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, मुझ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, मेरे अलावा किसी को माबूद ना समझो, मेरे अलावा किसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा ना समझो। एक तो ये, या अल्लाह दूसरा क्या फैसला है? अल्लाह फरमाते हैं दूसरा फैसला है वह बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, वालिदैन के साथ अखलाक से पेश आओ। ये फैसला है, अल्लाह फरमाते हैं मेरा। अल्लाह अकबर। अब ये देखना है कि अल्लाह ताला ने कि पूरे कुरान मजीद में 14 जगह ऐसी हैं, कितनी जगह? 14 मकामात ऐसे हैं पूरे कुरान में, 14 मकामात, 14 जगह ऐसी है जहां अल्लाह ने अपनी रबूबियत का तज़किरा किया है, वहां साथ साथ वालिदैन का तज़किरा कर दिया है। ये बात आम नहीं है, अगर गौर करो तो झूम जाते हैं आप लोग कि 14 जगह कुरान मजीद में ऐसी है जहां रब ताला ने अपना तज़किरा किया है तो साथ बूढ़े माँ बाप का भी तज़किरा कर दिया है। जहां ये फरमाया कि मेरी इबादत करो, मुझे सजदा करो, वहां ये भी फरमा दिया फौरन, साथ ही तज़किरा कर दिया, खबरदार ख्याल करना, इबादत मेरी करो, सजदा मुझे करो, मुझे रब मानो, खुदा मानो, मुश्किल कुशा हाजत रवा मानो। और फरमाया, साथ ही फरमा दिया कि वालिदैन का हया किया करो, वालिदैन का ख्याल किया करो, वालिदैन से हुस्न सुलूक से पेश आया करो, वालिदैन के साथ अदब एहतराम किया करो और उनको राजी रखा करो, हर हाल हर सूरत में राजी रखा करो। अब अगर जागते हैं तो यही हदीस में सुना दूं, कुरान की आयत समझ आ जाएगी। एक साहबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कितना माँ बाप को राजी रखें, कितना माँ बाप को राजी रखें? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितना अल्लाह बड़ा है, अल्लाह और उसका फैसला बड़ा है, आप उतना बड़ापन दिखाकर बड़े अंदाज में अपने वालिदैन को राजी करो। इसलिए कि रिजल रब्बा फी रिजल वालिद, मेरे नबी ने जवाब दिया, वो सुनो, रिजल रब्बा फी रिजल वालिद व सखत रब्बा फी सखत वालिद, कि रब की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है, रब की खुशी माँ बाप की खुशी में है। सुनो, किसी मौलवी का फतवा नहीं दे रहा, किसी आलिम का कौल नहीं बता रहा, इमाम अल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा बद्र दुजा शम्स सुहा खैरुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप को राजी रखना इतना जरूरी है, माँ बाप से सुलह इतना जरूरी है कि अगर एक बंदा ऐसा है जिसके ऊपर माँ और बाप दोनों नाराज हैं, वो ना उसका वो नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, नफिल पढ़ेगा, नफिल काबिल कबूल नहीं, वो सदका ज़कात सदकात खैरात करे, हज और उम्रा करे। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब जब तक जमीन पर अपने माँ बाप को राजी नहीं करेगा, मैं अल्लाह इसकी कोई इबादत कबूल नहीं करूंगा। अब बताओ कितना जरूरी है। ये कई नौजवान मैंने देखे हैं, बेवकूफ है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, माँ बाप नाराज है, पता नहीं है, समझते हैं हम कामयाब हैं, सजदे पे सजदा भी है, तस्बीहात और तहलीलात भी है, लेकिन वो समझते हैं कि हम कामयाब हैं। नहीं भाई नहीं, ये फर्ज तो साकित हो गया, फर्ज तो अदा हो रहा है। इस नमाज का नूर हासिल करने के लिए, नमाज के बरकत और अनवारात फवायद हासिल करने के लिए और नमाज को कबूल कराने के लिए, जब तक जमीन पे माँ बाप को राजी नहीं करोगे कुछ कबूल नहीं होगा।
اب آپ اندازہ لو کتنا ضروری ہے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ماں باپ کا خیال کرنا، ماں باپ کا احساس کرنا۔ یہ تو ایک اتنا عام، میں اور آپ ہم عام بندے ہیں، میں اور آپ ہم عام بندے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہم کون سا بڑے نیک لوگ ہیں، نمازی پرہیزگار متقی لوگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جاگتے ہیں تو میں آپ کو ایک حدیث نہ سنا دوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں تو مولوی ہم سے نہیں روکا جاتا، نہیں سنبھالا جاتا، یہاں تو پیغمبر کا تربیت یافتہ ہے، میرے نبی کا صحبت یافتہ ہے، اس پر ماں ناراض ہے تو اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا؟ 3 دن ہو گئے، میرے نبی کا دیوانہ پروانہ مستانہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرے دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اتنی شان، اتنی عزت، اتنی عظمت، لیکن آج 3 دن ہو گئے ہیں، سکرات لگی ہوئی ہے، جوان موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تڑپ رہا ہے، سلک رہا ہے، بلک رہا ہے، نہ زندگی مل رہی ہے نہ موت مل رہی ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا ہی دیوانہ ہے، آپ کا ہی پروانہ ہے، آپ کا ہی صحابی ہے، آپ کا ہی شاگرد ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، لیکن 3 دن ہو گئے ہیں، نہ موت آ رہی ہے نہ زندگی مل رہی ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے، سندھ کے روشن ضمیروں، میرے نبی تشریف لے گئے، اب اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تڑپ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام مجبور محض ہیں، بے بسی کے عالم میں آنکھوں سے پانی بہہ پڑا، رونے لگے، فرمایا لوگوں بتاؤ اس کی والدہ ہے یا نہیں ہے، اس کی ماں بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کی ایک بوڑھی ضعیفہ ماں ہے، وہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بلواؤ، اس ماں کو بلوایا گیا، آپ کے پاس بٹھایا گیا، آپ نے فرمایا ماں جی مجھے یہ لگتا ہے کہ تو اپنے بیٹے پہ ناراض ہے، سچ بتا دو راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو ماں نے روتی آنکھوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہے میں آپ سے چھپا نہیں سکتی، اگر میں جھوٹ بولوں گی تو اللہ تمہیں بتا دے گا، میرا سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اور میری جرت ہی کیا کہ میں جھوٹ بولوں، میں سچ بتا رہی ہوں، میں اپنے بیٹے سے بڑی ناراض ہو گئی ہوں، میرا بڑا دل ٹوٹا پڑا ہے، دل زخمی ہوا پڑا ہے، میں ناراض ہوں اس سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے میری ماں، تو ماں ہو کر بیٹے سے ناراض ہے، اپنی اولاد سے ناراض ہے، کیا دکھایا دل اس نے، کیا کیا اس نے؟ سنو نوجوانوں، میرے نبی علیہ السلام کو جو بوڑھی ماں نے جواب دیا ہے وہ سنو، کہا میں اس پر اس لیے ناراض ہوں کہ جب بھی اس نے مجھے بے عزت کیا ہے تو اپنی بیوی کے سامنے کیا ہے، جب بھی اس نے مجھے ساتھ لڑائی کی ہے تو بیوی کے سامنے کیا ہے۔ ارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مجھے بے عزت کر کے چلا جاتا تھا تو پیچھے اس کی بیوی میرا حشر کر دیتی تھی، بیوی میرا مذاق اڑاتی تھی۔ محبوب جب اس نے مجھے بے عزت کیا اور یہ چلا گیا بازار کے اندر چلا گیا تو اسی وقت اس کی بیوی آئی، اس نے مجھے تڑپایا، اس نے مجھے جلایا، اس وقت میں نے خالی دامن تیرے رب کے سامنے اٹھایا، میں نے کہا اللہ تیرے زمین پہ انصاف دے مجھے، یا اللہ مجھے اس نے تڑپا کے رکھ دیا، اس نے مجھے بہت پریشان کیا، بس میں ایسی ابھی میری یہ دعائیں بد دعائیں جملے ختم نہیں ہوئے تھے تو اس کو لوگ اٹھا کے آئے تھے، یہ بیمار تھا، پھر یہ بیماری بڑھتی گئی، میں اس کا پتہ لینے نہیں آئی، میں اس کا پتہ کرنے نہیں آئی، میں بندر سے بڑی
टूटी पड़ी हो, अंदर से बड़ी दुखी हो, जख्मी हो, मैं इसको माफ नहीं करूंगी, मैं इसको माफ नहीं करूंगी। अगर आपका हुक्म हो तो फिर तो मजबूरी है, मैं माफ कर दूंगी, लेकिन अगर आपका मशवरा है या मुझे इख्तियार देते हो तो फिर टूटे दिल के साथ कभी भी मैं इसको माफ करने वाली नहीं, मैं इससे राजी नहीं हो सकती। इसने इतना तड़पाया है, इतना जुल्म किया है। और चौथा जुमला इस बूढ़ी माँ का, या रसूलल्लाह कोई एक दफा किए होता, 2 दफा किए होता तो मैं माफ कर देती, इसने तो पता नहीं कितनी दफा मुझे जुल्म किया है मेरे। ऐसे रहेगा ये। आप अंदाजा करो, जब ये बातें सुनी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से पानी आया, रो पड़े अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहने लगे माँ मैं तेरे ऊपर जबर नहीं करता, मैं अपना फैसला तेरे ऊपर मुसल्लत नहीं करता, तू तो पहले दुखी माँ है, तो तू पहले बूढ़ी माँ है। सिंध के रोशन जमीनों, मेरे नबी अपनी जुबान पे एक जुमला कहते थे, अगर मैं मेरे जुमले की जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम जुमला कहते थे वो मैं दोहराऊं तो मेरे नबी के जुमले की कदर करना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अक्सर फरमाया करते थे, लोगों मैं मोहम्मद माँ वाला हूं। कैसा जुमला है, लोगों मैं मोहम्मद माँ वाला हूं। एक दफा पता कब कहा था, एक दफा जिब्रील अलैहिस्सलाम आए ना, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाजत दो, मैं थोड़ा सा नाखून का इशारा करूंगा। ये बूढ़ी ज़ईफा जो पड़ी हुई है ना, ये जो आपकी जुल्फों पे गंद डाला करती थी, आपके रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, आज बीमार पड़ी है, लाचार पड़ी है, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, दो मुझे इजाजत, मैं एक नाखून का इशारा करूंगा, इसको जला के राख बना दूंगा, तबाह और बर्बाद कर दूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम को पता नहीं जिनसे इजाजत ले रहा है वो तीमारदारी के लिए जा रहा है। कोई बात नहीं समझ आई? आप जो सबसे पीछे बैठे हो, थके हुए हो, ऊंचे आवाज से कहो जरा सुभान अल्लाह। कहा मुझे दो इजाजत, तवज्जो करना, मेरे नबी ने पूछा मुझसे क्यों इजाजत मांगता है? सुभान अल्लाह। मुझसे क्यों इजाजत लेता है? कहा अल्लाह से इजाजत ली तो अल्लाह ने कहा नीचे जा, मेरे मोहम्मद से पहले पूछ ले कि दुश्मन है वो मेरे मोहम्मद की, अगर वो इजाजत दे जिब्रील फिर मेरी तरफ से भी इजाजत है तुझे, तो इसलिए मैं इजाजत ले रहा हूं। इसने बड़ा जुल्म किया, दो मुझे इजाजत और आपकी आंखों के सामने इसको तबाह और बर्बाद कर दूं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील तू तो नूरी है, तू तो नूरी है, न तेरी माँ है न तेरा बाप है, अरे तू ये काम कर सकता है, क्यों? तू माँ वाला नहीं है। जिब्रील तू ये काम कर सकता है कि तू माँ वाला नहीं है, मैं मोहम्मद तो माँ वाला हूं। मैं माँ को बर्बाद नहीं, माँ को आबाद करने आया हूं। मैं तो जन्नत को उठा के माँ के कदमों के नीचे रखने आया हूं। ये तू क्या मुझसे इजाजत ले रहा है? मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं है, मैं जा रहा हूं और मैं तीमारदारी दुआ के लिए जा रहा हूं। तो नबी को तो माँ से बड़ा प्यार होता था। अल्लाह अल्लाह, मैं बात कर रहा था तो कहा माँ मैं फैसला मुसल्लत नहीं करता आपके ऊपर। और याद रखना ये जो मौलवी या दूसरे लोग, आप भी कर लेते ऐसा, औलाद पर फैसले मुसल्लत न किया करो, अपने मातात लोगों पर फैसले मुसल्लत न किया करो, दिल जीता करो, फिर बात बताया करो, फिर मनवाया करो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैं फैसला मुसल्लत नहीं करता, अगर आप उसको माफ कर दें तो ठीक है, अगर माफ नहीं करते तो तेरी मर्जी। ये तड़प रहा है आपकी आंखों के सामने, तो उसने कहा मैं माफ नहीं करती। कितना दुखी होगी माँ, मैं माफ नहीं करती। आपने कहा अच्छा तो माफ नहीं करती, तो आपने कहा अबू हुरैरा लबैक या रसूल अल्लाह, फरमाया जितने मेरे साहबा ने उनको कहो लकड़ियां जमा करे, आग का चीखा लगाओ, इसको उठा के उस आग के अंदर डाल दो।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ کہا تو صحابہ کی تو چیخیں نکل گئی. بھئی اللہ کے نبی کا اتنا بڑا سخت فیصلہ آج تک ہمارے سامنے تو نہیں آیا. وہ تو جی دیری نہ لگی، لکڑیاں آ گئی، کٹھی ہو گئی، خشک لکڑیاں آ گئی، آگ لگا دی گئی. تو اب بوڑھی ماں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کے اندر میرے بیٹے کو ڈالو گے؟ کہا ہاں آپ کے بیٹے کو ڈالوں گا. میں کہتا ہوں جو جہنم کی آگ ہے اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. یہاں کی سزا یہاں دے دیتا ہوں، اس آگ میں جل جائے تاکہ اس بڑی آگ سے بچ جائے. آپ کے بیٹے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر ڈالوں گا. جب یہ میرے نبی علیہ السلام نے جملے کہے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، بےتاب بے قرار ہو گئی، رونے لگی. رو کے اللہ کے نبی کے سامنے آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ایک دفعہ نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو 3 دفعہ معاف کر دیا. میرے نبی نے کہا اچھا تو نے معاف کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا. جب تیسری دفعہ کہا نا معاف کر دیا تو بیٹے کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی وقت اس کی روح اللہ کو پیاری ہو گئی. اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ نمازیں بچا سکیں گی؟ بولو بولو، یہ نمازی نہیں تھا؟ یا تو کوئی نمازی تھا، پرہیزگار تھا، بھائی اللہ کے نبی کی زیارت کرنے والا تھا، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا تھا. تو یہ ہو گیا، آپ کو اور میرا کیا بنے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں خیال کیا کرو، یقین کرو، یقین کرو. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے کچھ کر لو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو کتنا راضی کرو. یاد ہے میرا سوال؟ کتنا راضی کریں ماں باپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری مراد یہ ہے کہ ماں باپ بھی تو انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. اگر ماں باپ ظلم کرے تو پھر ماں باپ ظلم کرے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اگر ظلم کرے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہہ دیا، وَلَوْ كَانَ ظَالِمًا. علماء بیٹھے ہیں، وَلَوْ كَانَ ظَالِمًا وَلَوْ كَانَ ظَالِمًا وَلَوْ كَانَ ظَالِمًا. 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا اگر ظلم کرے، اگر ظلم کرے، اگر ظلم کرے تو تمہیں سر اٹھا کے ذرا دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب بتاؤ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کائنات کے ہر رشتے کے بارے میں پوچھنا تمہیں اجازت ہے. یہ حدیث سن رہے ہو؟ میں ساری حدیثیں سنا رہا ہوں، کوئی قصے نہیں سنا رہا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سارے رشتوں کے بارے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، پوچھتے رہنا کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ماموں کے بارے میں بے شک پوچھ لینا کہ ماموں محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے. چچا کے بارے میں بے شک پوچھ لینا چچا جی محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے. کسی رشتے کے بارے میں پوچھو نہ پوچھو، اللہ کے نبی فرماتے تمہاری مرضی، لیکن ماں باپ کے بارے میں میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ یہ تم سے محبت کرتے ہیں. اب اندازہ کرو، بیوی یہ کہہ دیتی ہے کہ تیری ماں اب تجھ سے محبت نہیں کرتی، اس کو یہ حدیث سنا دینا نا فوراً کہ نبی نے ضمانت دی ہے. ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، لیکن نبی نے فرمایا ماں باپ کی محبت کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں. پتہ ہے اللہ کے نبی نے اتنا بڑا جملہ کیوں فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید میں ہے. اللہ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے انسان کے کان بنائے، آنکھ بنائی، ناک بنایا، دل بنایا، جگر بنایا، بازو بنائے، دماغ بنایا، ہر چیز اس کے اندر رکھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں آخر میں نے ماں باپ کی محبت بھی اس کے دل میں رکھ دی. اب اس کو اس لیے ماں باپ کی محبت نصیب ہوتی ہے کہ رب نے رکھی ہوئی ہے باقاعدہ، نبی نے ضمانت دی، قرآن نے اعلان کر دیا. اب ایک عام سی عورت بیوی نے یہ کہہ دیا تیری ماں باپ، اس جو دوسرا کنوارا ہے نا جو چھوٹا بھائی، اس سے تو محبت ہے تجھ سے نہیں ہے.
یہ کہتے ہاں تو ٹھیک تجربہ ہے تیرا، واقعی محبت میں نہ کریں دے، نہیں پہلے کریں دے اور کا نہیں کریں دے۔ اس پاگل کے کام دیکھو، اور اس کو حدیث سنا کے نبی نے ضمانت دی ہے، اس میں کو اب تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کا ادب احترام کرو، ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ سے محبت کرو۔ میں حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ، آخری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے بھائیوں؟ پیچھے والے بھائیوں تم بولو تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ تمہیں بھی میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رو رہے تھے، کافی دیر ہو گئی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی سے کہ کیسے پوچھیں کیوں اتنا دیر رو رہے ہو۔ اللہ اللہ، آخر سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کافی دیر ہو گئی ہے روئے جا رہے ہیں، آپ بتائیں کیا ہوا، کیا تکلیف ہوئی؟ آپ نے کہا میرے دیوانے صحابہ، میرے پروانے صحابہ، مجھ محمد کو اماں یاد آ گئی، مجھ محمد کو میری